وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو کلام اللہ کی آیت تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کی قسم قرآن پاک میں کھاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس چیز کی اہمیت اور عظمت دنیا کے سامنے جو ہے اجاگر ہو جائے اور ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے سورۃ الفجر کے آغاز میں فجر کے وقت کی قسم کھائی، اور فجر کا وقت یقیناً اللہ کے نزدیک بڑا ہی قیمتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمہارے درمیان فرشتے آمد و رفت کرتے ہیں، آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور آمد و رفت کرتے ہیں دن اور رات میں، ملائکۃ باللیل ملائکۃ بالنہار، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب کہ فجر کے وقت، فجر کی نماز میں فرشتے جن کی رات کی ڈیوٹی ختم ہوئی وہ اب جانے والے ہیں، اور جن کی صبح سے ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے، دن کا وقت جن کا شروع ہو رہا ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو گویا فجر کی نماز میں دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے دونوں موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فجر کی قرات، فجر کی نماز، اس کی اہمیت، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز میں فرشتوں کی حاضری رہتی ہے، یعنی جن کی ڈیوٹی رات کی تھی اب وہ جانے والے ہیں، اور جن کی ڈیوٹی دن کی تھی اب وہ آ چکے ہیں، اور دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے صبح کی نماز میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ فجر کا وقت بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فرمائی کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کی صبح میں برکت دیجیے، اور دوسری روایت میں کہ بورک لی امتی فی بکورہا، کہ میری امت کے افراد کے صبح میں اللہ نے برکت رکھ دی۔ مطلب صبح کے وقت ایک مقام کے اندر ایک بڑے صحابی تھے، وہ فرماتے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو میں نے سنا تو اب میں فجر کے بعد سے اپنی تجارت کا آغاز کر دیتا تھا۔ تو الحمدللہ مدینے کے مشہور تاجروں میں اب میرا شمار ہونے لگا۔ اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل مبارک بابرکت وقت ہوتا ہے اس وقت لوگ سو جاتے ہیں، بیچارے رات کو 2-2 3-3 بجے تک فاسٹنگ کرتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، تو کیا کریں گے بیچارے؟ ہمارے نوجوانوں کی صبح ہی 10 بجے ہوتی ہے اور 9 بجے دکان کھلتی ہے، پھر برکتیں کہاں سے؟ ٹھیک ہے کثرت آ سکتی ہے، زیادہ مال آ سکتا ہے، مال کی برکت نصیب بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے سمجھائے مال کی برکت کو؟ تو یاد رکھیں فجر کا وقت بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اس وقت امت کے افراد کو بیدار رہ کر تسبیح پڑھ کر اپنی ہدایت کو طلب کرنا چاہیے، اور دنیاوی اعمال میں مشغول ہو کر اللہ سے روزی بھی تلاش کرنا چاہیے۔ تو خیر والفجر، اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، پھر اللہ نے فرمایا ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب یہ 10 راتیں کیا ہے؟ تو محدثین نے کہا کہ ان 10 راتوں سے مراد ایام ذی الحجہ کی 10 دن اور 10 راتیں مراد، ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں نا وہ مراد۔ ابھی عید کا جو مہینہ آتا ہے اس کو ہم کون سا مہینہ کہتے ہیں؟ ذی الحجہ کا مہینہ، یہ حج کا مہینہ ہے، یہ حج کا مہینہ ہے ذی الحجہ، تو یہ حج کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔
اور اس کے شروع کا جو 10 دن ہے وہ بہت ہی اہمیت اور بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الى اللہ العبادۃ فیہن ما من ایام الاعمال الصالحات فیہن احب الى اللہ تبارک و تعالی من هذه الايام، یعنی الايام العاشر من ذی الحجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک اعمال کا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہو اور اللہ کے نزدیک زیادہ فضیلت والے ہو من ایام هذه العشر، یعنی ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اعمال کرنا اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ان دنوں میں کوئی نیک کام کیا جائے وہ اللہ کو سال کے باقی دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان اعمال سے بھی یہ اعمال بہتر ہے۔ یہ سوال ہونا چاہیے کہ باقی دنوں میں اگر کوئی شخص جہاد کرے تو کیا وہ جہاد کا کرنا ان دنوں کے باقی نیک اعمال کے مقابلے میں بھی تب بھی جو ہے افضل نہیں ہوگا؟ تو صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا رجل، ہاں مگر یہ بات کہ رجل خرج بنفسه وماله فی سبیل اللہ، ایک شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنا مال لے کر جاتا ہے ولم یرجع منهن بشیء، اور پھر واپس کوئی چیز لے کر نہیں لوٹتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو وہ شہادت کا عمل ان دنوں کے اعمال سے افضل ہو سکتا ہے۔ کن دنوں کے؟ ابھی جو ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے نا، اس کے 10 دن، اور یہ کون سی روایت سنائی میں نے؟ بخاری شریف کی حدیث سنائی۔ اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ فضیلت والے دن ہیں اور ان دنوں کی فضیلت کتنی ہے۔ اب یہ سوال ہوا کہ کیا ان دنوں میں جو اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال رمضان سال کے باقی جو ہے دنوں کے اعمال سے بہتر ہے؟ تو سال کے باقی دنوں میں رمضان بھی آ گیا نا رمضان، تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، تو کیا یہ ذی الحجہ کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال رمضان میں کیے گئے اعمال سے بھی بہتر ہے؟ تو آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ یہ مستقل بحث ہوئی علماء محدثین میں، تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے اعمال رمضان کے دنوں کے اعمال سے بھی بہتر ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ رمضان میں کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ 3 عشرے ہوتے ہیں، 3 عشرے ہوتے ہیں نا، پہلا عشرہ 10 دن کا، دوسرا عشرہ 10 دن کا، تیسرا عشرہ 10 دن کا، اور ان تینوں عشروں میں سب سے زیادہ قیمتی عشرہ کون سا ہوتا ہے؟ آخری عشرہ ہوتا ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں سے بھی یہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہے۔ سوال ہو رہا ہے کہ ایسا کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کوئی دلیل، کوئی پروف؟ تو کہا جی ہاں، ایسے نہیں کہتے کوئی بات۔ آپ دیکھیں کہ رمضان کے دنوں کی فضیلت کیوں ہے اس کی فضیلت؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، تو قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ دوسری بات کہ اس کے اندر اللہ نے روزہ رکھا ہے، تو اس روزے کی وجہ سے اور قرآن کے نزول کے زمانہ ہونے کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر جو یہ کیا ہے، ذی الحجہ میں حج کا مہینہ ہے، اور حج کے دنوں میں لوگ کہاں جاتے ہیں؟ مکہ المکرمہ جاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو مکہ المکرمہ کا یہ اسپیشل مہینہ ہے، اور یہ قرآن کے نزول کی جگہ کا ایک خاص زمانہ ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر وہاں پر روزہ ہے تو یہاں پر حج ہے، حج کے اعمال ہے، طواف ہے، مینا ہے، سعی ہے، اور اتنے سارے اعمال ہیں اس کے اندر۔ تو اس لیے یہ ذی الحجہ کے 10 دن
رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہے. ہاں مگر رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں عشرہ ذی الحجہ کے 10 راتوں سے افضل ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر ایک دن آتا ہے جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یوم عرفہ دنوں کا سردار ہے. یہ یوم عرفہ دنوں کا سردار ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. اور یہ بہت یعنی یہ جو عید کی اگلا جو دن ہوتا ہے 9ویں ذی الحجہ کا دن، عید 10ویں تاریخ کو نا، تو 9ویں تاریخ کا جو دن ہوتا ہے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. اور یہ عرفہ کا دن بہت زیادہ فضیلت والا ہے اور یہ دنوں کا سردار ہے. اس لیے یہ 10 دن اپنے سردار کے ساتھ ہے، اور اس لیے وہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہے. اور رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہے اور وہ راتوں کی سردار ہے. اس لیے یہ راتیں اپنی سردار کے ساتھ آ کر یہ ان سے افضل ہو جائے گی. کتنا عجیب و غریب فیصلہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے اب عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کا احساس ہو چکا ہوگا. اب یہ جو فضیلت کے دن ہے تو اس میں بالخصوص اس بات کو کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ عرفہ کا روزہ ہونا تو یہ چاہیے پورے دن روزے سے رکھ، یعنی یہ پورے 9 دن ہم روزے سے رہیں. 10ویں تاریخ کو تو روزہ رکھنا حرام ہے، 9 دن ہم روزے سے رہیں. اس میں بالخصوص عرفہ کا جو یعنی 9ویں تاریخ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ، کہ یوم عرفہ ان یکفر السنۃ التي قبلها وبعدها والتي بعدها، کہ عرفہ کا روزہ اگلے سال کا بھی گناہ بخشوا دیتا ہے اور پچھلے سال کا گناہ بھی بخشوا دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی اللہ سنت